وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، گھروں پر سننے والے میرے محترمہ مائیں اور بہنیں، جمعہ کا دن ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسانی فرما دے، قبر میں آسانی فرما دے. اللہ تبارک و تعالی حساب یسیر نصیب فرما دے. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض صلاتہ ای دعائی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعض دعاؤں میں یہ سنا اللہم حاسبنی حسابی یسیرا. اللہ میک اٹ ایزی مائی ریکننگ، میرے حساب کو آسان فرما. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ان کا کیا حساب. لیکن فرماتے ہیں میں نے بہت سی مرتبہ سنا آپ دعا میں یہ کہا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حدیث پہلی بار میں نے آپ کی زبان سے دعا پہلی بار سنی تو میں نے سوال کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے I asked him question مل حساب الیسیر، اے میرے نبی حساب یسیر کیا ہے؟ حالانکہ تو لفظ تو عربی ان کو آتا تھا، آسان ریکننگ، آسان حساب.
حساب کتاب جو ہوتا ہے، لیکن پھر سوال کیا. قربان جاؤں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے ایسے سوالات ہیں جو صحابہ اور صحابیات نے اور امہات المؤمنات نے جو کیے ہیں، جس سے کتنے امت کے مسئلے آسان ہو گئے. کتنے، اگر وہ سوال نہ کرتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. بہت ساری باتیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا حساب یسیر کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے نا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مسلمان نیک اور صالح آدمی نے ایک گائے کے اوپر پان کی پچکاری یعنی پان کی پک جو ہوتی ہے وہ ڈالی اور کہا آج سب کو لوگ، یہ ہندو لوگ یہ دیوالی کے کلرنگ کرتے ہیں، تجھے کسی نے کلر نہیں ڈالا، لا میں تجھے کروں. نیک حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی نیک اور صالح نے ان کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، فرمایا میں 30 سال سے اسی طرح اللہ کے ایک جواب دینے میں پریشان ہوں کہ تم نے ایک غیر مسلم کی رسم کو کیوں پسند کیا. ایک چھوٹی سی، حالانکہ کتنی عبادتیں ہوگی، لیکن جب اللہ حساب یسیر کرے تو ایک سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ارے جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا کسی دنیا کے بڑے کے سامنے تو آدمی ڈرتا ہے، میرا کیس ہے یار، میرا کیس ہے دعا کرنا، میرا کیس ہے دعا کرنا، میرا کیس ہے دعا کرنا. جی ہمارے ایک حاجی صاحب آئے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا بہت دنوں کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، بس آئندہ ہفتے ذرا کیس ہے نا تو نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا واہ کیسے تو نماز پڑھ لے تو اللہ آسان کر دے گا. عجیب لوگ ہیں. تو ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں. یہ تو احکم الحاکمین ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ دنیا کے لوگ کیا ہے اللہ کے سامنے. ایک سوال اگر پوچھ دیا زندگی کا، ایک سوال، تو جواب دینا مشکل ہو جائے. تو ظاہری بات ہے کہ حساب یسیر، ایزی ریکننگ بہت بڑی نعمت ہے. یہ سوال کیا صدیقہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حساب یسیر ان ینظر فی کتابہ، ینظر اللہ فی کتابہ فیتجاوز عنہ انہو من نقش الحساب یا عائشہ ہلک، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمایا حساب یسیر کا مطلب عائشہ سن لے، ینظر اللہ فی کتابی، او بک آف ڈیڈز will be in front of Allah، کرامن کاتبین، جو لکھتے ہیں نا وہ ساری جب سے بالغ ہوا تب سے لے کر موت تک وہ سارا ریکننگ اللہ کے سامنے ہے. مالی حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ بک آف ڈیڈز کو کیا ہو گیا. سورۃ الکہف میں ہے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے نہ میرا چھوٹا گناہ لکھنا چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ لکھنا چھوڑا ہے، سب اس بک میں موجود ہے اللہ کے سامنے، سب کچھ موجود، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے چاہے چھوٹی. اس لیے اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرا سا، جیسے یہاں سے روشنی آئے اور سورج نکلے، تب آپ ونڈو کھول دے سورج نکلے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے ذرات ہمیں روشنی میں نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں مثقال عربی میں. فرمایا اتنا بھی اگر اتنی بھی نیکی ہوگی اللہ کے سامنے لکھی ہوئی ہوگی، اور اتنا بھی اگر گناہ ہوگا
وہ بھی اللہ کے سامنے ہوگا. ایوری تھنگ ان فرنٹ آف اللہ، سب کچھ اللہ کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. اب اللہ چاہے چھوٹی سی نیکی پر معاف کر دے اور اللہ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ بھی لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ ڈاکٹر عبداللہ عارفی نے مجالس اعظم میں لکھا ہے اپنی مجالس میں کہ ہندوستان میں ایک جگہ میں ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو رہا تھا. بوڑھی عورت کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ کچھ بول رہی تھی اور ان کے بیٹے تھے 2-3، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کو بلایا اس کو بلایا. she saying something but we could not understand what she said. تو انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا، عالم صاحب کو، گاؤں کے امام صاحب کو بلایا کہ my mom's talking something but we cannot understand. کیا بول رہی ہے؟ تو عالم صاحب آئے، انہوں نے کان لگایا. کیا بول رہی ہے؟ what she is talking. she was in the nearest سکرات and she was talking something. تو مولوی صاحب نے کہا یہ تو بول رہی ہے عربی میں بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ان هذین الرجلین یقولان ادخلی الجنہ. یہ 2 آدمی میرے پاس کھڑے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے جنت میں داخل ہو جا. فرشتے ہی ہوں گے، مجھے کہہ رہے جنت میں. they're telling me. اب یہ زندگی پر کبھی عربی سیکھی نہیں، کبھی عربی پڑھی نہیں، اور یہ عربک میں اب انتقال سے پہلے کہہ رہی ہے. اور ویسے بھی قبر میں دفن کرتے ہی ہماری لینگویج تو عربک ہی ہو جائے گی، چاہے یہ گجراتی بولتا ہو، پشتو بولتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو. لیکن قبر میں سوتے ہی جب فرشتے آئیں گے من ربک ما دینک، تو ہم اپنی زبان میں تھوڑے جواب دینے والے ہیں. چاہے کتنا ہی بڑا انگلش کا پروفیسر ہو یا اپنے اپنی لینگویج کا پڑھائی ٹیچر ہو، ماسٹر ہو، پروفیسر ہو، وہاں تو عربی میں جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہماری زبان پر عربی کو جاری کر دے گا. لغات القبر و لغات الجنہ و لغت القرآن، یہ عربی بولے گا. تو وہ عورت، بوڑھی عورت کہہ رہی ہے ان هذین الرجلین یقولان ادخلی الجنہ، مجھے کہہ رہے جنت میں داخل ہو. تو عالم صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بول رہی جنت میں داخل ہو جا، بتاؤ نا اس کا کیا عمل ہے، بوڑھی عورت کا عمل کیا ہے. چھوٹا سا فرمایا کبھی کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں، یعنی یہ نماز وغیرہ. جاہلہ عورت ہے، کچھ بھی. اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں. وہ جو چاہے کر، اس کا مال ہے. انسان اس کا مال ہے، دنیا اس کی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن وہ رعایت ضرور کرتا ہے اپنے بندوں کی. ایسا نہیں کہ میں لوں اپنے سامان کو توڑ دوں، نہیں. اللہ ارحم الراحمین نے، اس نے قرآن بھیجا، انبیاء بھیجے، علماء بھیجے، صلحاء بھیجے، کتابیں بھیجی کہ کسی طرح میرا بندہ بچ جائے جہنم سے. مدد ضرور کرتا ہے اگرچہ ہم اسی کے ہیں، اسی نے پیدا کیا. اسی لیے کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ، اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف، نہ خود آئے ہیں نہ خود جائیں گے. اس نے جب بھیجا تب آئے دنیا میں، وہ جب بلائے گا تو جائیں گے. یہی مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا. He sent us in this dunya and he's going to call us when a time will come. No one can say no, you don't take my son, my brother, my father. No, you cannot stop that. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح نکال کر کے فرشتہ جاتا ہے تو لوگ قریب میں کھڑے روتے ہیں. تو وہ فرشتہ گھر کے دروازہ وہ پکڑ کر کہتا ہے تم اس پر مت رو، میں ایک بار اس گھر میں نہیں آیا، میں بار بار آیا ہوں اور بار بار آؤں گا.
اگر میں تم کو تمہاری ڈیٹ بتلا دوں کہ تمہارا کب کب ٹائم ہے تو تم اس مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اعمال کی فکر اللہ نے بندوں کا ایسا نہیں چھوڑا. اللہ تو چاہتے میرے بنائے ہوئے بندے ہیں. میں چاہتا ہوں they can save themselves from the fire of Jahannam and enter in Jannah. کتنی کتابیں, کتنے انبیاء, کتنی باتیں, کتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو اس عورت عالم نے پوچھا بتاؤ بھائی اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. فرمایا ہماری والدہ تو کوئی اتنی نیک وغیرہ نہیں تھی, لیکن اذان ہوتی تھی, اذان تو کچھ بھی کرتی تھی, خاموش بیٹھ جاتی تھی اور اللہ کے الفاظ کا نام کو سنتی تھی, اور اگر کوئی شور شار کرتا تو اس کو بھی کہتی خاموش رہو, اذان سنتی. ہمیں یہ عمل مثقال ذرۃ کون ہے؟ حساب یسیر کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ اکبر فرمایا حساب یسیر کا مطلب فَيَنْظُرُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سارے بک آف ڈیڈز اوپن ہوں گے وہ ایسے دیکھے گا. فَيَنْظُرُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, اللہ اس کتاب میں اس بک آف ڈیڈز کو دیکھے گا. He will look inside that book. وہ کیا کہے گا؟ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ, کچھ نہیں, no questions. پاسپورٹ دے گا, لو جا, کرتے ہیں نا, چل جا, کوئی کوشچن, ورنہ ادھر آ جاؤ. وہ انسان فکر میں ہوتا ہے اب کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ حساب یسیر کا مطلب ینظر اللہ فی کتابی فیتجاوز عنہ, ہاں وہ دیکھیں گے اللہ پاک کہ اس کی بک کو, اور کچھ نہیں. فیتجاوز اس کو کہ جاؤ جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ, کوئی سوال نہیں. یہ حساب یسیر ہے. اور آگے فرمائے انہ من نقش فی الحساب, یہ عائشہ ہلاکا, اور اللہ نے جس کو کھول کر کے سوال کرنا شروع کر دیا, ہلاکا, ہی ڈسٹروئی, ختم ہو گیا, جہنم میں ہی جائے گا, اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ورنہ ہمارے گناہ اور ہمارے اعمال دیکھے ایک ہی دن کا تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے, زندگی تو چھوڑو. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ, 3 آدمی ایسے ہیں, 3 آدمی, میں پوائنٹ پر آتا ہوں. ثلاث من کن فیہ, there is 3 people. وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے اندر میں وہ 3 چیزیں ہوگی, حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنت برحمتہ. He will get the 2 certificate. ایک تو اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا, نمبر 2 اللہ اپنی رحمت سے اس کو سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے. 2. اور دوسری روایت کو ملائیں, ان یمد لہ فی عمرہ, نمبر 3 ایک تو حساب یسیر, بلکہ دنیا سے گنتے چلے جاؤ, جو آدمی یہ 3 کام کریں گے, یہ سبق لے کر جاؤ یہاں سے, جو آدمی یہ 3 کام کریں گے اس کو اللہ 5 نعمت دے گا. 5 یمد لہ فی عمرہ, اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے گا. لمبا کرنے کا مطلب اللہ کے اوپر ہے, وہ چاہے بڑھا دے, وہ چاہے 7 سال میں 100 سال کی عمر کا کام لے لے. The age only 60, but he did work of deen like 100 years.
یہ اللہ کی مرضی. یمد لہ فی عمری. اور آگے فرمایا اللہ اس کی روزی میں غیب سے مدد فرمائیں گے, روزی میں برکت دیں گے اس کی. اور نمبر 3, بری موت سے اس کی حفاظت ہوگی. اس کی موت کلمے پر ہوگی, بغیر کلمے کے نہیں ہوگی. تیسرا انعام ہے, تیسرا انعام. ہاں اللہ کے نبی کے فرمان ہے یہ سب. ایک تو عمر میں برکت, نمبر 2 رزق میں برکت. ہم چاہتے ہم کیا کیا وظیفے پڑھتے ہیں, لیکن جو چیز ہے وہ تو کرتے نہیں. جو میں بتانے جا رہا ہوں ابھی 3 چیزیں کرنی ہے, سمجھ میں آئی بات. اسی لیے یاد رکھو دین کس کا نام ہے؟ دین نام ہے to fulfill the rights of Allah and fulfill the rights of the servants. حقوق اللہ بھی کرنا اور حقوق اس کا نام دین ہے. خالی نماز پڑھنے کا نام دین تھوڑا ہے, خالی روزے رکھنے کا نام دین تھوڑا ہے, خالی حج اور عمرہ کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے, شریعت نام ہے. تو اللہ کا حق سارا ادا کرو اور بندوں کا حق ادا کرو. یہ نعمتیں ملتی ہے. عمر میں برکت, اللہ وہ کام لیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے. رزق میں برکت ہے نا. اور ایمان پر موت, ایمان پر موت زبردست چیز ہے بھائی. اس لیے کہ اعتبار بالخواتم ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا, مرنے کے 40 دن پہلے کوئی ایسے اعمال کرنے لگا کہ جہنم میں چلا گیا. اللہ کے بھی فرماتے ہیں ایک آدمی ایسا ہے پوری زندگی برے اعمال کرتا رہا, مرنے کے 40 دن پہلے کوئی ایسا عمل کرتا رہا, اس کی وجہ جنت میں چلا گیا. اعتبار بالخواتم. اللہ کے یہاں اعتبار کلمے کا ہوگا. آخری تمہارا موت کس پر آئی ہے؟ انڈرسٹینڈ. آپ لوگ میری اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نو اچھا, تمہیں کوئی فلم آ جائے تو فوراً سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. وہ 5 چیزیں, عمر میں برکت, رزق میں برکت, ایمان پر خاتمہ, اور اس کے بعد حساب یسیر. حسابی نہیں, نو ریکننگ. جیسے میں نے بتایا کھولا جا جنت میں. فرشتوں کا کام ہے رکھنا سامنے, پھر اللہ فیصلہ کرے گا اس کے لیے جنت کا جہنم کا. اور آخری ادخلہ اللہ الجنت برحمتہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کر. یہ 5 چیزیں ہیں, 5 چیزیں ملے گی. 3 کام اللہ کے نبی نے فرمایا, 3 کام. کون سے؟ نمبر 1, جو تم پر ظلم کرے, واعف عمن ظلمک. جو تم پر ظلم کرے, اور عام طور پر رشتہ داروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے, ایک دوسرے میں رنجش, ایک دوسرے میں بات چیت, ایک دوسرے میں یہ اور وہ, بھائی بہنوں میں, ماں باپ میں, اور رشتہ داروں میں, اور اس طریقے سے یہ زیادہ ہے. اور پھر آگے پڑوسیوں کا حق, اللہ اپنے دوستوں کا حق, اور پھر بیوی کا حق, پھر بیٹوں کا حق, پھر فلاں اور فلاں اور فلاں, یہ سارا. فرمایا اللہ اکبر, واعف عمن ظلمک. 5 نعمت چاہتے ہو تو یہ کام کرو, جو ظلم کرے تم پر اسے معاف کر دو. معاف چل ہوگا, ابھی کچھ دن مجھے رہنا ہے, پھر تو اللہ کے جانا ہے. How many years I'm going to live in this dunya? I have to go to Allah, and I want that Jannah. I don't want reckoning. Allah send me without reckoning in Jannah. واعف عمن ظلمک وصل عمن قطعک. اور جو تم آپس میں جو تم سے توڑے, ریلیشن شپ بریک کرے, تم ٹرائی کرو جوڑنے کی. تم سلام کرو, تم آگے بڑھو, تم معافی مانگ لو, اگرچہ تمہارا فالٹ نہیں ہے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. وصل
امن خطرک. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، حدیث میں آتا ہے انسان کو پیدا کیا. سن لو یہ حدیث، ابھی وقت ختم ہو جائے گا، میں آخری بار بیان کر دیتا ہوں. یہ انسان کو پیدا کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ رحم ریلیشن شپ ایک حدیث میں کھڑی ہو گئی اللہ کے سامنے. واٹ از مائی رائٹ؟ واٹ از مائی رائٹ؟ The relationship stood up in front of Allah. Authentic hadith of Muslim Sharif stood up. What is my right? How are they going to fulfill my rights? Another hadith, that Rahim and relationship was hanging on the throne of Allah and questioning. Now in which condition the relationship stood up in Allah, in front of Allah, we don't know. Allah knows best. But Prophet ﷺ said that, the hadith Qudsi, اللہ کے سامنے یہ رحم، یہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی کہ تو نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا وہ میری رائٹس کو پورا کریں گے، آپس میں جڑیں گے؟ اللہ نے جب سنا تو کیا فرمایا؟ رحیم ڈونٹ وری، ریلیشن شپ ڈونٹ وری، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. اللہ اکبر. Then Prophet ﷺ, when he mentioned this hadith, he recited the ayat al-Quran. Iqra'u ayat al-Quran. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. زمین میں مسچف کرتے ہو اور ریلیشن شپ تم توڑتے ہو. اللہ اکبر. اولئک لعنت اللہ علیہ، فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان پر. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعما، اندھا کریں گے اور بہرا کر دیں گے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو اندھی کر دیں گے اور ان کے کان کو بہرے کر دیں گے. بہت بڑی سخت وعید ہے صاحب، سخت وعید ہے. تو جو آدمی اسی لیے حدیث میں بخاری شریف میں لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، ریلیشن شپ یہ نہیں ہے لو تم مجھے دو میں تمہیں دوں، تم مجھے دو، میں بریانی دوں تم مجھے قورمہ دو، میں تمہیں سویٹ دوں تم مجھے حلوہ دو. نہیں نہیں نہیں، یہ تو روزانہ ہوتا ہے نا. دکانوں میں جاؤ، یہ 5 پاؤنڈ دے دیا تو چیز لے لی. یہ بالمکافی کا منع ادلا بدلا، ریلیشن شپ ادلے بدلے کا نام نہیں ہے. میرے نبی نے آگے فرمایا بخاری شریف میں، اللہ اکبر، فرمایا الواصل الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ. واصل ریلیشن شپ اس کو کہتے ہیں کوئی تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. یہ بخاری شریف میں ہے. If someone breaks from you, then you join it. You go in front of it. ہاں اگر یہ 5 چیزیں انسان چاہتا ہے، ایک تو روزی میں برکت، عمر میں برکت، اور ایمان پر موت، اور حساب یسیر، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا، اور اسی طریقے سے جنت میں جانا اللہ کی رحمت سے. یہ 5 چیزیں چاہتے ہو تو یہ 3 کام، واعف عمن ظلمک، واعف عمن ظلمک، وصل عمن قطعک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، وآتی عمن حرمک، جو تم کو نہ دے تم اس کو دو، جو تمہیں نہ دے اس کو تم دو. یہ 3 کام کتنے آسان ہیں. ویسے ہماری نظر میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے، تھوڑا کمتر سمجھے، تو سامنے والے کے سامنے جانا اور معافی مانگنا بہت آسان ہے. لیکن یوں کہ میں کیوں سلام کروں، میں کیوں، یہ میں پھر انسان آخرت کو خراب کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں حقوق اللہ تو چلو اللہ معاف، حقوق العباد، بندہ مر گیا اب کیسے معاف ہوگا؟ اس لیے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے بہن وغیرہ، اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب اور اپنے پڑوسی اور اپنے اسٹریٹ والے اور اپنے مسلمان، یہ جتنے بھی رشتہ داری یہ آپس میں حقوق ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے، ورنہ پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میں نے ساری حدیث، ابھی تو بہت کچھ ہے اس میں، اللہ نے کیا کیا کہا ہے، کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. بس اتنی بات ہی ذہن میں رکھو کہ دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. اس سے پہلے ہم دنیا کے اندر میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. انشاءاللہ کلمے پر موت ہوگی اور بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.